الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ پاک نے اس رمضان میں بھی ہمیں باحیات رکھا اور ماہ رمضان کی اہم عبادت روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور آج ختم قرآن بھی ہوا، تکمیل قرآن. چنانچہ اسی عنوان پر آپ حضرات کی خدمات میں چند اہم اور موٹی موٹی باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ کتنا ہی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے. دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، ریلیجینز، لیکن ان کے پاس ابھی فی الحال آسمانی کوئی کتاب نہیں ہے. پہلے اللہ پاک نے جس زمانے میں جس پیغمبر کے اوپر کوئی آسمانی کتاب نازل کی تھی وہ اس زمانے تک موجود رہی. بعد میں لوگوں نے اس کتاب کے اندر تبدیلی کر دی، اس کتاب کے اندر تحریف آ گئی، رد و بدل کر دیا. لوگوں کو جو بات پسند تھی اس کو اس میں رکھا اور جو ان کو پسند نہیں آئی اس کو انہوں نے اس میں سے باہر نکال دیا. یہ ان کتابوں کے بارے میں ہے جن کو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت آدم علیہ السلام کے، حضرت شیس علیہ السلام کے. ان آسمانی کتابوں میں بھی لوگوں نے کیا کر دیا؟ تحریف کر دیا، رد و بدل کر دیا. اس کے علاوہ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں
جو لوگوں نے خود سے لکھی ہوئی ہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں نہیں، لوگوں نے خود سے اس کو لکھا ہوا ہے اور کہا کہ یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے، ہمارے دھرم کی یہ پستک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم ایمان والوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی، قرآن مجید، جس میں تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ موجود ہے، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے کہ جس آدمی نے قرآن کریم کو پڑھ لیا، یہ نہ کہو کہ وہ صرف قرآن کا عالم ہے، نہیں، بلکہ وہ قرآن کا بھی عالم ہے، تورات کا بھی عالم ہے، انجیل کا بھی عالم ہے، زبور کا بھی عالم ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، MBBS، اب اس کو بولیں گے یہ صرف MBBS ڈاکٹر ہے تو یہ کچھ کم ہے، بلکہ کیا کہنا ہوگا، یہ 7th کلاس بھی پڑھا ہوا ہے، SLC بھی اس نے پاس کیا ہے، انٹرمیڈیٹ بھی، PUC بھی، اور اس کے علاوہ ڈگری بھی، اس کے علاوہ ڈاکٹری بھی اس نے پڑھ رکھی ہے، تب جا کر کے یہ MBBS ڈاکٹر بنا ہوا ہے۔ تو حافظ قرآن، عالم قرآن، صرف قرآن کا عالم نہیں، تورات کا بھی، انجیل کا بھی، زبور کا بھی، ساری باتیں قرآن میں ہیں، ساری باتیں قرآن میں ہیں، لہٰذا ان سب چیزوں کا بھی علم اس کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کلام عطا فرمایا، ایسا قرآن عطا فرمایا کہ جس میں تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، ختم، یا تو مکمل وہ ختم ہو گئیں یا موجود تو ہیں لیکن اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں۔ آپ دنیا میں موجود یہودیوں کو بلا لیجئے، جوس کو آپ بلا لیجئے، اور عیسائیوں کو بھی بلا لیجئے، ایک جگہ بٹھائیے، ان سے جوس سے آپ بولیے کہ تم لوگ یہودی ہو، تمہاری آسمانی کتاب کیا ہے؟ وہ بولیں گے ٹورا۔ وہ کیا بولیں گے؟ ٹورا انگریزی میں، اور اردو میں کیا؟ تورات۔ ان سے آپ پوچھئے کیا تم تورات کو پڑھ کے سنا سکتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں پڑھ کے سنائیں گے۔ وہ تورات پڑھ کر کے آپ کے سامنے سنائے گا۔ کیا سنائے گا؟ The Prophet Musa alayhi salatu wassalam said, every Muslim should perform 2 times namaz daily in the morning and in the evening۔ وہ یہ پڑھ کر کے سنائے گا۔ ہم اس سے پوچھیں گے ارے تو انگریزی نہ سنا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جس زبان میں تورات نازل ہوئی اس زبان میں پڑھ کے سنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اللہ نے کون سی لینگویج میں نازل کی ہے؟ اس زبان میں پڑھ کر کے سنا۔ وہ کان پکڑ کے بیٹھ جائے گا لیکن اس زبان میں پڑھ کر کے نہیں سنا پائے گا، انگریزی میں پڑھ کر کے سنائے گا۔ آپ عیسائی پادری سے کہیں تمہارے پاس آسمانی کتاب کون سی ہے؟ وہ کہے گا انجیل، بائبل۔ اس سے پوچھو تم اپنی انجیل کو، بائبل کو پڑھ کر کے سناؤ، وہ پڑھ کر کے سنائے گا۔ دا جیسس سیڈ فلاں فلاں پڑھ کر کے سنائے گا۔ ہم بولیں گے انگلش نہیں چلے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے
جس لینگویج میں انجیل کو دیا تھا، عبرانی زبان، اس پہ پڑھ کر کے سنا، وہ نہیں پڑھ کر کے سنائے گا۔ اور آپ دنیا میں موجود کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، مالدار گھرانے کا ہو، غریب گھرانے کا ہو، گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، مدرسے میں پڑھنے والا ہو، مکتب میں پڑھنے والا ہو، ایک عام مسلمان، حافظ کو چھوڑو، مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو، امام صاحب کو چھوڑو، ایک عام کامن مسلم کو کھڑا کرو اور اس سے کہو تمہارے پاس آسمان کی کون سی کتاب ہے؟ وہ مسلمان کہے گا قرآن کریم ہے۔ پڑھ کر کے سناؤ، وہ پڑھ کر کے سنائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ انگریزی میں نہیں سنائے گا، اردو میں نہیں سنائے گا، تیلگو میں، کنڑ میں، ملیال میں پڑھ کر نہیں سنائے گا، وہ پڑھ کر کے سنائے گا کس زبان میں؟ عربی زبان میں پڑھ کر کے سنائے گا۔ جہاں زبر ہے وہاں زبر پڑے گا، جہاں زیر ہے وہاں زیر پڑے گا، جہاں کھینچنا ہے کھینچے گا، جہاں نہیں کھینچنا وہاں نہیں کھینچے گا، جہاں مد ہے مد کرے گا، جہاں غنہ ہے غنہ کرے گا، جہاں اخفا ہے اخفا کرے گا۔ جس ضابطے سے اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، جس زبان میں نازل فرمایا ہے، مسلمان کا چھوٹا بچہ بھی اسی زبان میں پڑھ کر کے سنائے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، میریکل آف دا قرآن۔ 1444واں سال چل رہا ہے، اس سے 10 سال پہلے قرآن آسمان سے آنا سٹارٹ ہوا۔ ٹوٹل کتنے سال ہو گئے؟ 1450 پر 4، 1454 برس ہو گئے۔ آج بھی وہی قرآن ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، آج بھی الحمد کی دال پر پیش ہے تو پیش ہی پڑھا جا رہا ہے، زبر کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر پڑھے گا پیچھے مقتدی پکڑ لیں گے، حافظ صاحب پکڑ لیں گے، مولوی صاحب پکڑ لیں گے، ایک آیت غلط پڑھے گا پیچھے جو موجود ہے وہ لقمہ دے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو ایسا محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، آج نہیں کل نہیں، قیامت کی صبح تک قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ اسی طرح محفوظ کر کے رکھے گا۔ بادشاہ مامون الرشید بہت بڑے مسلمان بادشاہ تھے، ان کی مجلس میں بڑے بڑے علماء آتے تھے، انٹلیکچوئلز، معمولی مولوی نہیں، ایک دم ٹاپ لیول کے بڑے بڑے علماء ان کی مجلس میں آتے تھے، اور مہینے میں یا 6 مہینے میں، سال میں ایک مرتبہ باضابطہ کسی ایک اہم ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ ہوتا تھا۔ ایک آدمی ایک بات بولتا، دوسرا آدمی دوسری بات بولتا، تیسرا آدمی فیصلہ کرتا تھا۔ تو ان کی مجلس میں ایک مرتبہ ڈیبیٹ چل رہا تھا، اسلامک نالج کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بحث ہو رہا تھا، بحث چل رہی تھی۔ ایک بڑا خوبصورت آدمی، لمبا چوڑا، ایک دم زبردست ڈریس کوڈ، وہ بھی آیا مجلس میں اور اس ڈیبیٹ میں حصہ لیا۔ زبردست اس نے بھی بیان کیا، یہ ایسا نہیں ہے، ویسا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، اسلامک لا یہ بولتا ہے، فلاں لا یہ بولتا ہے، کامن تھیوری یہ بولتی ہے، خوب اس نے بھی ڈیبیٹ کیا۔ جب سارا ڈیبیٹ ختم ہو گیا، خلیفہ مامون الرشید نے اس آدمی کو بلوایا۔ چہرے سے، شکل و صورت سے بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں مسلمان نہیں ہوں۔ پھر کون ہو؟
کہنے لگا میں اسرائیلی ہوں، یہودی ہوں۔ بادشاہ مامون الرشید نے کہا مسلمان ہو جاؤ، تمہارے پاس اتنا اچھا نالج ہے، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے ہمارے علماء کے پاس اور نالج حاصل کرو گے، صحیح نالج۔ اس نے کہا سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، چلا گیا۔ 1 سال کے بعد دوبارہ کانفرنس ایسے ہی منعقد ہوئی، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے پروفیسرز، علماء سب تشریف لائے، اس میں ڈیبیٹ ہونے لگا۔ وہ آدمی جو پچھلے سال آیا تھا وہ بھی آیا، اس نے بھی آ کر کے ڈیبیٹ میں حصہ لیا۔ ڈیبیٹ مکمل ہو گیا، اس کو بادشاہ نے بلایا اور کہا تم وہی آدمی نہیں ہو جو گئے سال بھی آئے تھے یہاں کانفرنس میں؟ اس نے کہا جی ہاں آیا ہوں، لیکن اے بادشاہ پچھلے سال میں آیا تھا یہودی تھا، اب میں مسلمان بن کر کے آیا ہوں۔ اب میں کیسا آیا ہوں؟ مسلمان بن کر کے آیا ہوں۔ بادشاہ ہارون الرشید نے پوچھا، مامون الرشید نے پوچھا تم مسلمان ہوئے اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے، کیا بات ہے، کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں چونکہ بڑا پڑھا لکھا ہوں، آپ نے جب مجھ سے کہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے دل میں بات آئی کہ میں کمپیریٹیو ریلیجین، یہ جو سبجیکٹ ہے اس کا مطالعہ کروں، یعنی تورات کو بھی پڑھوں گا، انجیل کو بھی پڑھوں گا، قرآن کو بھی پڑھوں گا، اور دوسری آسمانی کتاب کوئی ہے اس کو بھی پڑھوں گا، بعد میں ڈیسیشن لوں گا کون سی کتاب صحیح ہے، میں اس کا آدمی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں آپ کے یہاں سے نکلا اسی ارادے سے، تو میں نے تورات کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا، انجیل کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا، قرآن کو بھی شروع سے لے کر آخر تک پڑھا۔ میں نے کیا کیا، میں ماسٹر آف دا کیلیگرافی، خوش خط تھا۔ خوش خط کا مطلب کیا؟ ایک دم زبردست ہینڈ رائٹنگ لکھنے والا، وہ عربک، ہیبرو اور دوسری لینگویج عبرانی لینگویج سب ماہر تھا۔ وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں تورات لیا، سیم ایز اٹ از تورات کو اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا، لیکن اس میں بعض آیتوں کو نکال دیا اور بعض چیزوں کو ایڈ کر دیا اور لے جا کر کے یہودیوں کے پاس پیش کیا۔ تو یہودیوں نے دیکھا زبردست کیلیگرافی ہے، زبردست ہینڈ رائٹنگ ہے، فوراً قبول کر لیا اور مجھے انعام بھی دیا۔ میں آ گیا، پھر چند دن میں نے محنت کی، انجیل کو بھی لکھا زبردست کیلیگرافی اور ہینڈ رائٹنگ میں، لکھ کر کے لے جا کر عیسائیوں کے گرجا گھر میں رکھا۔ لوگوں نے دیکھا، بڑا پسند کیا، زبردست لکھا ہے، انعام بھی مجھے دیا۔ بعد میں نے چند مہینے محنت کر کے قرآن کریم کو بھی اچھے ہینڈ رائٹنگ میں لکھا اور مسلمانوں کی مسجد میں لے جا کر کے امام صاحب کو دیا۔ تو امام صاحب نے الٹ پلٹ کر کے دیکھا، پڑھا تو کہا لے جاؤ اپنی کتاب اپنے پاس رکھو۔ مسلمانوں کے حافظ صاحب نے، امام صاحب نے کیا کہا، یہ کتاب جو تو نے لکھی ہے اپنے پاس رکھ لے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو وہ مسلمانوں کا جو عالم دین تھا وہ کہنے لگا دیکھ قرآن میں تو نے فلان جگہ زبر تھا زیر لکھ دیا ہے، فلان جگہ یہ آیت ہونی چاہیے وہ آیت اس میں نہیں ہے، اور فلان جگہ یہ آیت نہیں ہے تو نے ایکسٹرا لکھ دیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تو کلٹیویٹڈ ہے، یہ تو بدلا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے، ہمارے پاس سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے علماء حفاظ قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں، سینوں میں قرآن ہوتا ہے،
ایک آیت میں نے بدل دی تو امام صاحب نے پکڑ لیا. مجھے تب یقین آیا کہ یہ کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے. میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا. تو یہ قرآن کریم کی شان ہے، روز اول سے آج تک اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، ایک زبر بھی، زیر بھی، پیش بھی، نقطہ بھی، مد بھی، سورت کا نام بھی، سب چیز محفوظ ہے. قرآن کریم کو کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن کریم کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. ایک حافظ صاحب تھے، قرآن پڑھتے 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 کیا ہو گیا، قرآن کے پیپرز ادھر ادھر ہو گئے، کاغذ کیا ہوئے، تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے. اب اس کو بائنڈنگ کروانا. پہلا زمانہ تھا، اب تو کیا ہے، پرنٹنگ پریس میں بہت سارے قرآن، ایک دن میں ہزاروں لاکھوں قرآن پرنٹ ہو جاتے ہیں. پہلے ایک قرآن ہونا بولے تو ایک مہینہ پہلے آرڈر دینا، وہ آرڈر لے گا، بعد میں 3-4 مہینے میں ہاتھ سے لکھ کر کے دے گا، تب جا کے کتاب ہاتھ میں آتی ہے. اب یہ پرانی کتاب ہے، پھٹ گئی، پڑھتے پڑھتے بائنڈنگ کرانے کے لیے ایک آدمی کے پاس لے گئے. وہ کون تھا؟ بائنڈر. عربی زبان اس کو نہیں آتی، فارسی اس کو آتی ہے، فارسی لینگویج وہ جانتا تھا. فارسی میں بھی الف با تا ہیں، عربک لینگویج اس کو نہیں آتی. وہ بائنڈر کو لے جا کر کے یہ قرآن دے کر کے آئے حافظ صاحب، اور بولے بھائی اس کو بائنڈنگ صحیح سے کر دینا، جہاں جو پیپر ہے صحیح سے گم لگا کر کے مجھے دے دو. اس نے بتایا ہاں آ جاؤ. 2 دن بعد حافظ صاحب گئے قرآن شریف لینے کے لیے، تو قرآن شریف لے لیے. کتنا ہوا بھائی؟ پیسہ بھی دے دیا. حافظ صاحب نے ادھر ادھر کیا، پوچھا پیپر صحیح سے لگایا کہ نہیں، ادھر کا پیج ادھر کا آگے پیچھے تو نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، جیسا تم نے دیا ہے بالکل ایز اٹ از میں نے پیپر کو صحیح سے رکھ کر کے بائنڈنگ کیا ہے. البتہ قرآن میں 3 غلطی ہے، قرآن شریف میں 3 غلطی ہے. میں نے ان 3 غلطیوں کو صحیح کر دیا. حافظ صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. قرآن میں غلطی؟ تیرا دماغ خراب ہے، قرآن میں تو غلطی نکال رہا ہے. اس نے کہا نہیں قرآن میں واقعتاً غلطی ہے 3 جگہ. تو حافظ صاحب نے پوچھا کہاں ہے دکھاؤ. تو اس نے کہا دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم پہلے بتاؤ. لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی یا آدم علیہ السلام کے پاس؟ آپ لوگ بولیے. لاٹھی کس کے پاس تھی؟ جس کو وہ ڈالتے تھے تو وہ لاٹھی سام بن جایا کرتی تھی. کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی. دیکھو قرآن میں کہاں ایک جگہ کیا لکھا ہے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. وَعَصَىٰ آدم، عصا آدم. دیکھو بھائی آدم کے ساتھ اللہ نے عصا کہا ہے. عصا یعنی لاٹھی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، اس لیے میں نے کیا کیا، آدم کا نام کاٹ دیا، موسیٰ کا نام لکھ دیا. تو اس کو سمجھایا ارے بیوقوف تجھے عربی نہیں معلوم، یہاں عصا کا معنی لاٹھی نہیں ہے، عصا کا معنی ہے غلطی کر جانا. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں چھوٹی سی خطا ہو گئی تھی، وہ گندم کا دانہ کھا لیا تھا. یہاں عصا کا معنی لاٹھی نہیں ہے، عصا کا معنی عصیان یعنی غلطی کا ہو جانا. چلو میں ٹھیک کر لوں گا. اور دوسری غلطی کہاں ہے بتاؤ؟ تو بولے نہیں مولوی صاحب دیکھو یہاں تو میں چوک گیا، دوسری جگہ میں صحیح بول رہا ہوں، وہاں پرفیکٹ غلطی ہے. پوچھا کہ کہاں ہے؟ تو وہ بائنڈر کہنے لگا 9واں پارہ نکالو.
90 پارے میں ایک جگہ ہے. پہلے مولوی صاحب یہ بولو, گدھا کس کے پاس تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گدھا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گدھا تھا. خرے عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گدھا تھا, اور بھی عزیر علیہ السلام کے پاس بھی تھا. تو دیکھو قرآن میں 90 پارے میں کیا, فخر موسیٰ صعقا. خر کا معنی کیا؟ گدھا. فارسی زبان میں خر کا معنی کیا؟ گدھا. دیکھو 90 پارے میں لکھا ہے خر موسیٰ. تو وہ حافظ صاحب بولے یہ خر فارسی زبان کا خر نے بیٹے, یہ عربی زبان کا خر ہے. خرہ, خرہ کا مطلب بے ہوش ہو کر دھڑام سے نیچے گر جانا. جب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے تجلی نازل فرمائی, اپنا نور نازل فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر گئے. اس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا فخر موسیٰ صعقا. چلو میں ٹھیک کر لیتا ہوں. اور ایک غلطی کہاں ہے بتاؤ؟ تو وہ بائنڈر بولنے لگا حضرت 2 جگہ تو میرے سے غلطی ہو گئی, مان لیتا ہوں, لیکن تیسری بات بالکل پکی بول رہا ہوں. قرآن کریم میں یہ تیسری غلطی ایک جگہ نہیں, بہت ساری جگہ ہے, نمبر آف پلیسز میں یہ مسٹیک ہے. حضرت نے پوچھا بکواس بن کر پہلے غلطی دکھا. وہ کہنے لگا حضرت بولو شیطان اچھا ہے یا برا ہے؟ حضرت بولے شیطان تو بہت برا آدمی, اس نے تو آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکلوا دیا اور ہر آدمی کو کھکرتا رہتا ہے. اب دیکھو بیان سنیں سکا, اٹھ کو جاگ ور کو ان کو دیننگ بولا ہے, بسکٹاں کھا لو, چائے پی لو, ادھر ادھر دیکھ لو, سو جاؤ ذرا خود. تو شیطان جو ہے ہر ایک کو کھجاتا رہتا ہے, بہت خراب ہے وہ. تو وہ بائنڈر بولنے لگا دیکھیے شیطان تو بہت برا ہے, اس کا نام قرآن میں کس لیے؟ قرآن میں جہاں دیکھو شیطان کا نام فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم وکان الشیطان للانسان خذولا ان الشیطان ینزغ بینہم. مختلف جگہ قرآن میں شیطان کا نام ہے. قرآن تو آپ کی کتاب ہے, مسلمانوں کی کتاب ہے, اچھی کتاب ہے, اس میں برے آدمی کا نام نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ حضرت میں نے شیطان کا نام ہٹا دیا, اپنا نام لکھ لیا. حضرت نے بولے ہاں یہ کام تم نے صحیح کیا ہے, تم سب سے بڑے شیطان ہو, قرآن میں غلطی نکالتے ہو. تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ کوئی اس میں غلطی نہیں نکال سکتا, کوئی زیر زبر بدل نہیں سکتا, نقطہ نہیں بدل سکتا. حفاظ کرام, علماء کرام, مفتیان اعظام وہ غلطی پکڑ لیں گے. اللہ پاک نے قرآن کو ایسا بچا کر کے رکھا ہوا ہے, قیامت تک یہ قرآن بچ کر کے رہنے والی کتاب ہے. اور قرآن کس لینگویج میں ہے؟ عربک لینگویج میں ہے. قیامت تک عربک لینگویج بھی باقی رہنے والی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ بھی قرآن کا درجہ رکھتی ہیں. قرآن اس کو متلو کہا جاتا ہے اور احادیث کو غیر متلو وحی کہا جاتا ہے. تو قرآن کے بعد باقی رہنے والی چیز حدیث ہے. اور قرآن اور حدیث میں جو تعلیم ہے اس تعلیم کو دنیا میں پھیلانے میں سب سے زیادہ اردو زبان کا دخل ہے. اس لیے قیامت تک کوئی زبان باقی رہے نہ رہے, عربک زبان باقی رہے گی, اس کے بعد سیکنڈری درجے میں اردو لینگویج بھی باقی رہے گی. کوئی حکمران, کوئی لیڈر, کوئی منسٹر اردو زبان کو ختم نہیں کر سکتا, عربک زبان کو ختم نہیں کر سکتا. قیامت تک یہ دونوں زبانیں باقی رہیں گی, محفوظ رہیں گی. اس کو پڑھنے والے, پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا.
قرآن کریم ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن سن کر اگر کوئی آدمی سچے دل سے قرآن کریم کو سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جب قرآن کریم پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو سینے کیا ہو جاتے ہیں؟ مچل اٹھتے ہیں قرآن کو سننے کے لیے، دل آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب قرآن نازل ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قرآن پڑھتے تھے تو کفار آ کر کے کان لگا کر کے سنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھتے تھے، جنات آ کر کے قرآن سنا کرتے تھے، فرشتے آ کر کے قرآن سنا کرتے تھے۔ جب کوئی مسلمان قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کان لگا کر کے سنتا ہے، پڑھ میرے بندے تو کیا پڑھتا ہے۔ جب کوئی مسلمان قرآن پڑھتا ہے فرشتہ اس کا قرآن سنتا ہے، یہ بندہ ہے قرآن پڑھ رہا ہے، فرشتہ قرآن کی آواز سن کر آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے، اتنا قریب آتا ہے کہ پڑھنے والے کے ہونٹ سے اپنا ہونٹ ملا دیتا ہے، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ فرشتے کو اللہ کے کلام سے، قرآن سے اتنی محبت کہ وہ فرشتہ پڑھنے والے کے منہ سے اپنا منہ لگا دیتا ہے۔ یہ ایسا عظیم اللہ کا کلام ہے۔ آپ لوگ حج کو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ ارادہ ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ بھوپال مدھیہ پردیش کی کیپٹل سٹی، بھوپال میں ایک قاری صاحب تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، معمولی سی تنخواہ، جو بھی آئے مہینہ آتے آتے تنخواہ ختم۔ ایک مرتبہ کسی طرح ان کے پاس اس زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے کی بات، 1 روپیہ جمع ہو گیا۔ کتنے روپیہ بھائی؟ بسکٹاں کون کھائے نہیں؟ بیان جاگ کر کے سنیں گے فائدہ ہوگا، سو کر کے سنیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں 1 بول دوں تمہیں 2 سن دی۔ کتنے روپے تھے ان کے پاس؟ 1 روپیہ تھا، 1 روپیہ جمع ہوا تو بھوپال سے وہ بمبئی جانا ہے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز سے حج میں جایا کرتے تھے۔ بھوپال سے وہ نکلے، 12 آنے کے چنے خرید لیے، ایک تھیلی میں ڈال لیے، اور جو 4 آنا بچا ہے اس 4 آنا کی ایک تھیلی لے لیے، تو 12 آنا کے چنا اس 4 آنا کی تھیلی میں ڈال لیے، اور جو بھی کپڑا وغیرہ اپنے ساتھ میں لینا ہے لے لیا، اور وہ مشک آتا ہے پانی کا، پانی پینے کا مشک، چمڑے کا تھیلا، اس میں پانی وغیرہ لے لیا۔ راستے میں جاتے تھے، چنے کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھ لیتے۔ چلتے چلتے وہ بھوپال سے ممبئی چلے گئے، وہاں پانی کے جہاز تک پہنچ گئے، اور پانی کا جہاز چلانے والا انگریز، اس کا جو کیپٹن ہے انگریز ہے۔ کیپٹن سارے آدمیوں کو دیکھ رہا تھا، انویسٹیگیشن، کون آ رہا کون جا رہا ہے، کس کے پاس ٹکٹ ہے نہیں ہے، سب کو چڑھا رہا ہے۔ یہ قاری صاحب بہت ہی اوبیڈینٹ بن کر کے، باادب بن کر کے اس کیپٹن کے پاس گئے اور بولے، دیکھ بھائی میں غریب آدمی، میں انتہائی غریب آدمی، میرے پاس حج کو جانے کا ٹکٹ نہیں ہے، یہاں سے لے کر بمبئی سے لے کر جدہ، وہاں جو کیا بولتے ہیں اس کو، شپ یارڈ، ہاربر، ہاں ہاربر پہنچنے تک تقریباً 2 مہینہ لگے گا۔ 2 مہینہ اس پانی کے جہاز میں مجھ سے جو کام چاہے کروا لو،
1 रुपया मुझे मत दो, जद्दा में मुझे छोड़ देना बस, बाकी आगे मैं पैदल हज को चला जाऊंगा। वो कैप्टन देखा, बोला आप तो मामूली मुसलमान नहीं लग रहे, आप तो दाढ़ी टोपी वाले हैं, हजरत मालूम होते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। वो रिक्वेस्ट करने लगे कोई तो काम होगा, पानी में देख लो, पानी के जहाज़ में। तो कैप्टन ने सोचा और इधर उधर मालूम किया तो बोला एक काम है पानी के जहाज़ में, लेकिन वो आपके लायक नहीं है हजरत। वो काम कैसा है? बिल्कुल घटिया काम है। पूछा भाई क्या काम है बताओ, कौन सा काम है पानी के जहाज़ में? मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो अल्लाह का घर देखना है। तो वो कहने लगा पानी के जहाज़ में बिल्कुल नीचे उतरना है, पानी लेकर के जाना है, ये जितने भी स्टेयर्स हैं इसमें बैतुल खला में पानी डालने वाला आदमी चाहिए, टॉयलेट क्लीन करने वाला और टॉयलेट में पानी भरने वाला, ऊपर टैंकी में पानी डालने वाला आदमी चाहिए। आदमी तो है लेकिन और आदमी चाहिए। लेकिन आप हजरत हैं, मौली साहब मालूम होते हैं, आपसे मैं ऐसा काम नहीं करवाना चाहता। तो वो हजरत बोलने लगे नहीं भाई, मैं ये काम करने तैयार हूँ, मैं तो ये कर लूँगा, मुझे ये काम दे दो, मुझे किसी भी तरह मक्का मुकर्रमा पहुँच करके हज करना है। उसने सोचा यार इनको कैसे मना करूं, घटिया काम इनसे कैसे कराऊं। उसने कहा अच्छा हजरत इधर मूठा रखा हुआ है, ये मूठा ज़रा उठा करके दिखाओ। अगर आपने ये मूठा उठा करके दिखा दिया मैं यकीन कर लूँगा कि आप पानी नीचे से ऊपर तक ले जा सकते हैं, ताकत है आपके पास। अब हजरत वहाँ से गए मूठे के पास, देखा तो 100 किलो का मूठा है। हज़रत ने दिल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर के दुआ मांगी, अय अल्लाह मेरे बस में जितना था मैंने किया। भोपाल से हज के लिए रवाना हुआ, हज के इरादे से। पैदल मैं आ सकता था, चल करके आया और यहाँ पानी के जहाज़ तक पहुँचा। कैप्टन से भी मैंने बात कर ली है। अब ये मुझे 100 किलो का मूठा उठाने बोल रहा है, ये मुझसे नहीं हो पाता। मेरा काम जितना था तेरे घर तक आने का मैंने पूरा कर लिया है, अब ये काम करवाना तेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने ये मूठा उठा दिया मेरी नौकरी इसके जहाज़ में कन्फर्म है और मैं आगे बढ़ करके तेरा घर देख लूँगा। दिल में रो रो करके दुआ मांग ली। अल्लाह ताला ने हज़रत को ऐसी ताकत अता फरमाई कि वो मूठा कूली मजदूरी से भी ज़्यादा ताकत की हालत में उन्होंने उठा करके दिखाया। कैप्टन देख करके दंग रह गया। चलो हज़रत आपकी नौकरी पक्की हो गई, आपको जद्दा छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको कोई टिकट नहीं पूछेगा। हज़रत को जहाज़ में चढ़ा दिया। हज़रत क्या करते थे, नमाज वाले कपड़े उतार करके मामूली कपड़े पहनकर पानी लाकर लेटरिन में टॉयलेट में डाला करते थे। नमाज का वक्त होता गुस्ल करते नमाज पढ़ते थे। ऐसा चलता रहा और रात में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे। एक मर्तबा वो जो पानी का जहाज़ का कैप्टन था, रात में उसकी ड्यूटी लगी। रात में वो गश्त करने लगा, चेकिंग, ग्राउंड फ्लोर में, बेसमेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में। ऊपर जाकर के देखा तो ये कोने में सफ़ेद रंग के वो हज़रत सफ़ेद लिबास में नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये कैप्टन पीछे से जाकर चुप चुप करके सुनने लगा तो हज़रत जो है नमाज में कुरान पढ़ रहे। हज़रत जो है कुरान पढ़ रहे तहज्जुद की नमाज में। वो कुरान सुनकर इस आदमी को इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, जब तक नमाज ख़त्म नहीं हुई वो कैप्टन वहीं बैठा रह गया। नमाज मुकम्मल होने के बाद कैप्टन कहने लगा कि हज़रत आप जो अभी खड़े होकर के पढ़ रहे थे, गाना सुना रहे थे, ये मुझे सिखाओ, बड़ा अच्छा है। हज़रत ने कहा तुमको सिखाऊंगा लेकिन गुस्ल करके आना पड़ेगा, जाओ नहा के आओ, कपड़े पहन करके आओ, वज़ू करके आओ। उसको सब तरीका बताया, उसने सब किया और उसी रात में उसको
قرآن شریف پڑھنا سکھایا زبانی بہاٹ. قل هو اللہ احد یہ سورہ بھی سکھا دیا, کلمہ بھی پڑھایا اور یہ سورت بھی اس کو سکھا دیا. 2-3 دن میں سورت پکی ہو گئی. اب وہ کیپٹن جو ہے اس سورت کو ایک گانا سمجھ کر کے وہ اپنے راگ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاز میں پڑھنے لگا. اس کے پڑھنے کو دیکھ کر جو دوسرے انگریز تھے وہ کہنے لگے, اے کیپٹن تو تو مسلمان ہو گیا ہے, تو مسلمان ہو گیا, مسلمانوں کا قرآن پڑھتا ہے. وہ کہنے لگا میں مسلمان کہاں, میں تو کرسچین ہوں, میں تو مسلمان نہیں ہوں. یہ تو وہ حضرت نے وہ دعا سکھائی ہے, کچھ پڑھنے کا گانا سکھایا ہے, میں پڑھتا ہوں اور کچھ نہیں. پھر چلا گیا. رات کا وقت ہوا, پھر حضرت کے پاس یہ کیپٹن پہنچا اور جا کر کے ان سے حضرت سے کہا, حضرت کیا میں مسلمان ہو گیا ہوں کیا؟ تو حضرت نے بتایا, ارے بھائی تو آج نہیں 3-4 دن پہلے ہی مسلمان ہو چکا ہے. تو تو کلمہ پڑھ چکا, اللہ کو ایک مان چکا, رسول اللہ کو تو مان چکا, اور قرآن بھی تو پڑھنا زبانی سیکھ لیا ہے, تو تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا ہے. تو کہنے لگا اچھا تو یہ جو میں پڑھتا ہوں یہ آپ کے اللہ کا قرآن ہے؟ تو حضرت نے کہا ہاں یہ میرے اللہ کا قرآن ہے. تو کہنے لگا واقعی میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں دل میں بڑا مزہ آتا ہے, چلتے پھرتے میں پڑھتا ہوں. چلو اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا دیکھو حضرت نے بتایا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, کیا تو بھی اسلام میں کنورٹ ہونا چاہتی ہے؟ تو وہ بولی نہیں. تو کہنے لگا ٹھیک ہے تم رہو, میں تو مسلمان ہوں. اس طرح اس کا پورا سفر ہو گیا. جدہ پہنچے تو کیپٹن کے ساتھ میں جو دوسرے انگریز کام کرنے والے تھے انہوں نے رپورٹ کر دیا کہ جو شپ کا کیپٹن ہے مسلمان ہو چکا ہے. تو شپ کے کیپٹن نے کیا کیا, استعفیٰ نامہ لکھ دیا, ریزائن فارم, استعفیٰ نامہ لکھ دیا اور بولا لو بھائی جدہ آ گیا ہے, میں اس حضرت کے ساتھ حج کو جا رہا ہوں, یہ میرا استعفیٰ نامہ ہے, ریزائن لیٹر ہے, یہ لے جا کر کے انڈیا میں ہمارا جو بڑا گورنر ہے اس کو دے دینا, مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے. یہ کہہ کر وہ حضرت کے ساتھ جدہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوا اور حضرت کے ساتھ ہی وہ حج بھی مکمل کر لیا. تو قرآن کریم ایسا کلام ہے, ایک انگریز اس کو سنتا ہے تو دل میں اس کو مزہ آ گیا اور اسلام کو قبول کر لیا. انگریز کے زمانے میں بنگال, ویسٹ بنگال کے ایک لیڈر تھے, ان کا نام تھا فضل الحق. وہ وہاں مسلم لیگ کی طرف سے وزیر تھے. ایک مرتبہ ان کو دلی سے کلکتہ جانا تھا. دلی میں ٹرین میں فرسٹ کلاس میں ان کی سیٹ تھی. انہوں نے کیا کیا, ٹرین میں جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن تشریف لے گئے اور جا کر کے ٹرین میں اپنے ڈبے میں بیٹھ گئے اور اپنے ملازم سے کہا میرا سارا سامان آ گیا اور اس میں میرا قرآن بھی آ گیا؟ یہ پوچھا. وہ جو فضل الحق صاحب تھے, وزیر صاحب, قرآن شریف بہت پڑھا کرتے تھے, بہت مزے کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے, بڑی محبت تھی ان کو. تو انہوں نے وہاں سیٹ میں بیٹھتے ہی اپنے ملازم سے پوچھا ارے بھائی بتاؤ میرا قرآن آیا میرے لگیج میں یا نہیں آیا؟ تو ملازم نے دیکھ کر کے بتایا آپ کا قرآن ابھی نہیں آیا ہے, راستے میں ہوگا, آ جائے گا. تو فضل الحق صاحب مرحوم نے کیا کیا, مجھے نیچے اتارو ٹرین سے, مجھے ٹرین سے نیچے اتارو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرین چل پڑے اور قرآن مجھے نہ ملے, ورنہ میرا یہ پورا سفر بغیر قرآن کی تلاوت کے گزر جائے گا. کیا بول رہے ہیں؟ اگر قرآن میرے پاس نہیں رہے گا, دلی سے کلکتہ تک کا سفر اللہ کے کلام کو پڑھے بغیر گزر جائے گا, یہ مجھے منظور نہیں, مجھے ٹرین سے نیچے اتارو. آج مسلمان اپنا جائزہ لے,
ہماری رات کیسے گزرتی ہے، ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی راتیں کیسے گزرتی ہے. کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی پکچر دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو چاٹ رہا ہے، اس کو چاٹ رہا ہے، چیٹنگ. اور ٹک ٹاک میں، اس میں اس میں ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا وقت گزر جاتا ہے. جہاں دیکھو موبائل لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں. قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، موبائل کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، موبائل کو دیکھتے رہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. تو فضل الحق صاحب مرحوم نے کہا مجھے ٹرین سے نیچے اتارو، میرا لگیج بھی نیچے اتار دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجھے نہ ملے اور میں قرآن کے بغیر ہی نکل جاؤں. وہ زمانہ موبائل کا تو نہیں ہے کہ اینڈرائیڈ موبائل کے اندر قرآن کا اپلیکیشن ہوگا تو دیکھ کر کے پڑھ لیں گے. حضرت ٹرین سے اترنے لگے تو اس ڈبے کے اندر، اس کمپارٹمنٹ کے اندر کچھ غیر مسلم بھی تھے. کچھ کیسے تھے؟ غیر مسلم لوگ بھی تھے. وہ کہنے لگے ان کو کیسے آدمی ہے یہ، ایک معمولی سی کتاب ان کے پاس نہیں ہے تو گاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں، اپنا سفر کینسل کر رہے ہیں. حضرت نے کچھ نہیں بولا، گاڑی سے اتر گئے اور کہا ہم دوسری ٹرین سے کلکتہ چلے جائیں گے. تھوڑی دیر انتظار کیے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، دوسری ٹرین آئی، اس میں حضرت کلکتہ کے لیے روانہ ہوئے. قرآن شریف ان کا آ گیا، قرآن پڑھتے ہوئے کلکتہ پہنچ گئے. جب کلکتہ یہ پہنچے تو وہاں اسٹیشن پر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ان سے پہلے جو ٹرین نکلی، جس ڈبے میں یہ ان کی سیٹ تھی، اس ڈبے کے نیچے بم رکھا ہوا تھا. بالکل پکی بات بول رہا ہوں. ویسٹ بنگال کے وزیر کا یہ واقعہ ہے. فضل الحق مرحوم ان کا نام ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سورس ہے، آپ جا کر کے ویسٹ بنگال کی لائبریریز وغیرہ کے نیوز پیپرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب یہ پہنچے ریلوے اسٹیشن تو پتا چلا ان سے پہلے جو ٹرین نکلی تھی، اس ٹرین میں ان کے ہی ڈبے کے نیچے بم رکھا ہوا تھا. وہ بم پھٹا، یہ کمپارٹمنٹ بالکل چورا چورا ہو گیا. بہت سارے لوگ وہیں مر گئے، کچھ لوگ سخت زخمی ہو گئے. جن لوگوں نے حضرت کا مذاق اڑایا تھا ان میں سے 1-2 جو ہے زندہ تھے. وہ کہنے لگے واقعی ان کا جو قرآن ہے بڑا طاقتور ہے، ان کے قرآن نے ان کی جان کو بچا لیا. قرآن ان کے پاس نہیں تھا، ٹرین میں سوار نہیں ہوئے، اتر گئے. حالانکہ ان کو مارنے کے لیے ان کے کمپارٹمنٹ میں سیٹ کے نیچے بم رکھا ہوا تھا. تو قرآن ایسا کلام ہے جو اس سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے، جو سینے سے لگا لیتا ہے، اس کو پڑھتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آسمان سے اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا ہے. قیامت تک قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی. اور جو مسلمان قرآن سے اپنا تعلق قائم کر کے رکھے گا، جو مسلمان قرآن کو پڑھتا رہے گا، اس پر عمل کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی بھی حفاظت کریں گے. آج الحمدللہ ہماری اس مسجد میں ختم قرآن ہوا ہے تراویح میں. دنیا بھر میں کتنی ساری مسجدیں ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسجدیں ہیں. ہر مسجد میں اللہ کا یہ کلام رمضان میں پورا کا پورا پڑھا جاتا ہے. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. اگر اللہ تعالی ہمیں ایسا کان دے دے کہ ہم زمین سے اوپر آسمان میں جا کر ساری دنیا کی آوازیں ہم سننے لگیں تو بڑا ہی عجیب مزہ آئے گا. ہر جگہ سے کوئی امام صاحب علم کا سورہ پڑھ رہا ہے، کسی جگہ یاسین کا سورہ چل رہا ہے، کسی جگہ الرحمن کا چل رہا ہے، کسی جگہ اور ایک سورت چل رہا ہے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی قیام میں ہے.
सारी दुनिया में अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है। कोई ऐसी किताब जिसको दुनिया में कुरान की तरह पढ़ा जाता हो? दुनिया में कोई ऐसी किताब है कि कुरान की तरह उसको पूरी दुनिया में पढ़ा जाता हो? क्या मुसलमान, इंडिया का क्या, अरब का क्या, अजम का क्या, अफ्रीका का क्या, हर जगह का मुसलमान इसी कुरान को पढ़ता है। यही 30 पारे, यही 114 सूरतें, यही 6000 कुछ आयतें, शुरू से लेकर आखिर तक इसी कुरान को सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। अल्लाह ताला का ये निज़ाम भी बड़ा अजीब व गरीब निज़ाम है। अभी यहाँ है रात के 12 बज रहे हैं, दूसरे मुल्क में 11 बज रहे होंगे और 11:30 किसी जगह सुबह हो रही होगी, किसी जगह कुछ और टाइम हो रहा होगा। तो माह रमज़ान में हर वक्त अल्लाह का कलाम किसी ना किसी कंट्री में तरावी में पढ़ा जाता होगा, किसी न किसी जगह। पूरी दुनिया में रमज़ान में 24 घंटे अल्लाह का कुरान आसमान की तरफ जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है। इस तरह की मुक़द्दस किताब पूरी दुनिया में कुरान के अलावा कोई नहीं है। पूरी दुनिया में कुरान जैसा कोई अल्लाह का कलाम, इस जैसी कोई किताब है ही नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा। हम कुरान करीम में ऐसी चीज़ों को नाजिल करते हैं जिसमें क्या है? शिफा है। कुरान की एक एक सूरत में शिफा है, कुरान की एक एक आयत में शिफा है, कुरान के हर ज़बर में, हर ज़ेर में, हर नुक्ते में, हत्ता के कुरान में शैतान का नाम भी है। लेकिन उस आयत को पढ़ कर के दम करोगे उसमें भी शिफा है। फ़िरऔन का नाम है, कारून का नाम है, हारून का नाम है, हामान का नाम है, अल्लाह के नाफरमानों का नाम भी कुरान में है। लेकिन जब कुरान की उस आयत को पढ़ेंगे जिसमें काफिरों का नाम है, उस आयत को पढ़ करके दम करोगे तब भी शिफा है। यह अल्लाह का कलाम ऐसा अजीब व गरीब कलाम है। हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले, उन्होंने अपना आंखों से देखा हुआ वाक़या बयान फरमाया। मुज़फ़्फ़रनगर में, यूपी में है मुज़फ़्फ़रनगर, मुज़फ़्फ़रनगर में एक आदमी उनके पास आया किसी काम से। उसने अपना मुसलमान होने का वाक़या बयान किया कि हज़रत, पहले मैं गैर मुस्लिम था, मेरी बीवी ने मुझे मुसलमान बना दिया, मेरी बीवी ने मुझे मुसलमान बना दिया। पूछा कि कैसे भाई? तो कहने लगा, मैं एक मर्तबा बीमार हो गया, ऐसा बुखार मुझे चढ़ा कि कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, और मेरा छोटा भाई खुद डॉक्टर है। मेरे भाई ने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ दी, इंजेक्शन भी दिया, बहुत सारे टेस्ट उसने कर लिए। बिल आखिर उसने एक दिन मुझसे कहा कि भाई देखो, अब कोई दवाई तुम्हें असर नहीं कर रही है, अब तुम जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, चंद दिन के तुम मेहमान हो, चंद दिन के तुम मेहमान हो। तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया, अपनी बीवी से कहा कि मैं बस चंद दिन का मेहमान हूँ, मेरे भाई ने भी मुझे कह दिया है, बहुत अफसोस हो रहा है। तो उस वक्त मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि देखिए, अगर आप सही हो जाएं, मैं आपको सही कर दूंगी। अगर आप सही हो गए, क्या मेरा कहना आप मानेंगे? मैं जो बोलूँगी आप करेंगे? तो शौहर ने कहा, हाँ, तुम जो भी बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मेरी तबीयत ठीक हो जानी चाहिए बस। तो बीवी ने कहा, लेट जाओ। सुला दिया और ज़बान से कुछ पढ़ने लगी। और शौहर क्या समझ रहा था,
اس کی بیوی کیا ہے؟ وہ بھی غیر مسلم ہے اور پڑھی لکھی، انگریزی میں ماہر، اردو میں ماہر، ہندی میں ماہر، بہت ساری وید کی کتابیں بھی اس نے پڑھ رکھی۔ تو وہ شوہر سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی جو ہے کچھ منتر پڑھ رہی ہے، حالانکہ وہ منتر نہیں پڑھ رہی تھی، قرآن کی سورت پڑھ رہی تھی۔ تو خیر اس نے پڑھا، پانی میں دم کیا، مجھے پلایا، میرے جسم کے اوپر دم کیا۔ ایک ایک دن میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی میرے اندر آتی گئی۔ ایک ہفتے میں میرا جسم ہلنے لگا، اور ایک ہفتے کے بعد میں اٹھ کر کے بیٹھنے لگا، اور ایک ہفتے میں تھوڑا گھر کے اندر چلنے لگا، اور ایک ہفتے میں بالکل صحیح ہو گیا، ہر جگہ آنے لگا، جانے لگا، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ جب میں 1 مہینے میں بالکل ٹھیک ہو گیا، میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، طبیعت اگر آپ کی ٹھیک ہو جائے میں جو کہوں گی آپ کریں گے، تو میں آپ سے بول رہی ہوں کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، آپ کلمہ پڑھ لو، اسلام دھرم اپنا لو، یہی میری خواہش ہے۔ شوہر بالکل دنگ ہو کر کے رہ گیا کہ تو غیر مسلم ہے، میں بھی غیر مسلم، تو مجھے مسلمان ہونے کو بولتی ہے؟ تو بیوی کہنے لگی میں غیر مسلم نہیں، میں تو 1-1.5 سال پہلے سے ہی مسلمان ہو گئی، تجھے نہیں معلوم، میں نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ تو اس نے پوچھا تم کیسے مسلمان ہوئی؟ تو وہ بیوی کہنے لگی ہمارے پڑوس میں مولوی صاحب رہتے ہیں، ان کی بیوی سے میرا تعلق ہے، وہ ہمارے گھر آتی ہے، میں اس کے گھر جاتی ہوں، مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، ان کی بیوی گھر میں بچوں کو پڑھاتی ہے، تو میں ان کے پاس آیا جایا کرتی تھی، وہ چونکہ بیان بھی کرتی ہے گھر میں بچوں کو، تو میں ان سے کچھ مذہب کی باتیں پوچھا کرتی تھی۔ تو میں نے ایک دن اسلام کے بارے میں پوچھا، تو وہ مولوی صاحب کی بیوی نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا۔ اس طرح کئی دن معاملہ ہوا، تو وہ مولوی صاحب کی بیوی نے مجھ سے کہا کہ بہن ایسا کر، میں تجھے پورے قرآن کا ترجمہ پڑھا دوں گی، ٹرانسلیشن، صرف پورا قرآن پڑھ لے، اس کے بعد اسلام کے بارے میں جو تیرے دل میں سوال ہے پوچھ لے، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں راضی ہو گئی، قرآن کا ٹرانسلیشن اس عورت کے پاس میں پڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے چند سورتیں قرآن کی پڑھی تو مجھے بڑا مزہ آیا، تو میں نے اس عورت سے کہا، مولانا کی بیوی سے، کہ صرف مجھے ٹرانسلیشن مت پڑھاؤ، پورا قرآن بھی پڑھاؤ۔ تو اس نے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ، میں تمہیں قرآن سکھاتی ہوں۔ اس طرح میں نے 1 سال کے عرصے میں قرآن بھی سیکھ لیا، ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیا۔ 1 سال کے بعد میری استانی نے، مولانا کی بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ بہن پورا قرآن تو نے پڑھ لیا ہے، تیرے دل میں کوئی سوال ہے تو پوچھ۔ تو میں نے اس سے کہا میرے دل میں ایک سوال ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے مسلمان بنا دے، اور کوئی سوال نہیں ہے میرے دل میں، اور کوئی سوال نہیں ہے، بس ایک سوال ہے کہ مجھے مسلمان بنا دے۔ یہ تمہاری آسمانی کتاب بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، اس میں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بالکل سچی کتاب ہے، میرا دل بولتا ہے، اور جب میں اس کو پڑھتی ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اسی وقت میں اسلام کو قبول کر لی۔ تو شوہر سے اس عورت نے کہا کہ میں نے اس طرح اسلام قبول کر لیا ہے، اب میں آپ کو روزانہ علم نشرح کا سورہ پڑھ کر کے دم کرتی تھی، روزانہ میں آپ کو علم نشرح کا سورہ پڑھ کر کے دم کیا کرتی تھی، اسی کی برکت سے آپ کا بخار ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا بیگم ایک بات بتاؤں، روزانہ تم میرے اوپر دم کرتی تھی، میں یہ سمجھتا تھا کہ تو کسی وید کا منتر پڑھ رہی ہے، میں اسی خوش فہمی میں تھا کہ تو کوئی وید کا منتر پڑھ کر میرے اوپر دم کر رہی ہے اور میری طبیعت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے،
لیکن آج پتا چلا کہ تو نے کوئی منتر نہیں پڑھا بلکہ قرآن کی سورت پڑھی ہے، اللہ کا کلام تو نے پڑھا ہے، بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ تو بیوی نے کہا میرا بس ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی ڈیمانڈ ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ طبیعت اگر ٹھیک ہو جائے تو میں جو کہوں گی آپ وہ کریں گے، میرا ڈیمانڈ اور مطالبہ اور درخواست یہی ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ۔ بس وہ آدمی بھی کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ تو قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں۔ ہمارے مدن پلی میں ایک مولانا آیا کرتے تھے بیان کرنے کے لیے۔ بچپن میں کبھی میں نے ان سے واقعہ سنا ہے کہ انڈیا میں کوئی ٹی وی سیریلز میں کام کرنے والی ہیروئن، ٹی وی سیریلز میں کام کرنے والی، بہت نام اس نے کمایا، لیکن جب اس کی عمر ڈھل گئی، بہت بیمار ہو گئی، اس کے جسم میں سب کیڑے پڑ گئے، اس کے جسم میں سب کیڑے پڑ گئے۔ اس کے تعلقات کچھ مسلمانوں سے بھی تھے۔ مسلمانوں نے اس سے کہا کہ جو اللہ کا کلام ہے اس میں شفا ہے، اور خاص کر کے زمزم میں شفا ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے، اور یہ جو مکہ میں ملنے والا پانی ہے زمزم، اس کے اندر شفا ہے۔ تو وہ فلم اسٹار جو تھی، ٹی وی سیریل والی، اس نے کہا کہ اگر واقعتاً زمزم سے میں ٹھیک ہو گئی تو اسلام قبول کر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کسی طرح مسلمانوں کی طرح پاسپورٹ میں اپنا نام بنایا۔ غیر مسلم کا نام ہو تو وہاں الاؤ نہیں کرتے، مسلمانوں کے نام کی طرح اس نے پاسپورٹ بنوا لیا اور عمرے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئی کسی طرح۔ وہاں جو ہے پہلے کیا ہوتا تھا، آج بھی وہاں سبیل ہے، مکے میں مسجد حرام میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، آج وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے سبیل ہے، وہاں زمزم بڑے بڑے ڈرم میں آپ لا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، اور وہاں لوگ اپنے جسم پر بھی پانی ڈالتے ہیں۔ پہلے تو نہایا بھی کرتے تھے لوگ زمزم سے۔ تو یہ وہاں پر پہنچ گئی۔ وہاں جانے کے بعد اس نے کیا کیا، زمزم کا وہ پانی لیا بکیٹ میں اور اندر گئی، اور دل میں اس نے کہا کہ اے اس گھر کے خدا، میری طبیعت اگر ٹھیک ہو گئی تو میں مسلمان ہو جاتی ہوں۔ میں نے دنیا کی ہر دوائی کھا کر کے دیکھ لی، میرے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، ٹی وی سیریلز میں کام کر کے میں نے بڑا پیسہ کمایا ہے، لیکن کسی بھی دوائی سے مجھے ذرے کے برابر فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اب میں بس مسلمانوں کی بات سن کر تیرے بھروسے پر یہاں آئی ہوئی ہوں، اگر واقعتاً اس زمزم کے اندر کوئی قدرت ہے، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میں اسی وقت مسلمان ہو جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمزم کا پانی اپنے جسم کے اوپر ڈالا، تو جیسے صابن کا پانی، شیمپو آپ نے سر پہ لگایا ہو، پانی ڈالو گے تو جس طرح جھاگ اور برگ نکل کر کے نیچے آتا ہے، اس طرح اس کے جسم کی ساری پھنسیاں نکل کر نیچے پڑ گئی۔ چیخیں آ گئی اس کی، باتھ روم کے اندر سے ہی چلانے لگی وہ کہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور آ کر کے اس نے اسلام دھرم کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی برکت ہے، زمزم کے اندر ایسی برکت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ امریکہ کے اندر ایک فلم انڈسٹری تھی، اخبار کے اندر باضابطہ اس زمانے میں آیا ہوا رپورٹ ہے، ایک فلم انڈسٹری۔ انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ اس کا جو اونر تھا، پروڈیوسر، اس کے دماغ میں خیال آیا کہ ہم ہر چیز کا فلم بناتے ہیں، یہ جو مسلمانوں کا پریئر ہے، نماز، اس کی بھی ایک فلم بنانی چاہیے۔
تو اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں سے کانٹیکٹ کیا. امریکہ کے اندر اس وقت جو مسلمان تھے، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم ایک فلم بنانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے خدا کی عبادت کیسے کرتے ہیں، یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں. مسلمان راضی ہو گئے، کوئی بات نہیں. اسلام تو یہی چاہتا ہے کہ غیر مسلموں تک ہماری عبادت پہنچے، ہمارا قرآن پہنچے، ہماری اذان پہنچے. مسلمانوں کے جو لیڈر تھے، مسلمانوں کے بڑے عالم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آدمی کو لے کر آئیں گے. اسٹوڈیو میں لے گیا وہ پروڈیوسر. اسٹوڈیو میں لے جا کر کے وہاں پورا مصلی وغیرہ تیار کیا اذان دینے کے لیے. اذان کا جیسا مسجد میں روم ہوتا ہے، محراب ہے، ممبر ہے، یہ سب اس نے اسٹوڈیو کے اندر تیار کیا. اب مؤذن صاحب گئے اذان دینے. مؤذن صاحب اذان دینے گئے، ایک دم شاندار انداز میں اذان دی، ایک دم زبردست آواز میں. حرم شریف میں آپ اذان سنو، حرم شریف کی اذان سنو، دل چاہتا ہے یہی ہماری موت آ جائے. آپ عمرے میں جاؤ، اکیلے جانا، فیملی کے ساتھ جاؤ، لیکن کعبۃ اللہ کے سامنے بالکل اکیلے بیٹھو. مغرب کا وقت ہو، اذان ہو رہی ہو، آپ کعبۃ اللہ کو دیکھو اور اذان سنو. دل چاہتا ہے کہ اذان سنتے سنتے یہی مر جائیں. اتنی شاندار اذان اور ایسا شاندار ایٹماسفیئر ہے. دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے ہی نہیں. حالانکہ کعبۃ اللہ کے اندر ایک جھاڑ بھی نہیں، ایک پہاڑ بھی نہیں، ایک برف کا ٹکڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اینٹ گارے کا گھر ہے، ایک کالے رنگ کا کپڑا ڈالا ہوا ہے، اس میں قرآن کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی، اور کچھ نہیں، لیکن ہے سب کچھ اس میں. کعبۃ اللہ کے اندر ایسی کشش ہے. آپ طواف کرتے ہیں، کیسے طواف کرتے ہیں؟ اینٹی کلاک وائز. کعبۃ اللہ لیفٹ سائڈ ہوتا ہے، آپ ایسے طواف کرتے ہیں. کیوں؟ دل جو ہے کعبے کی طرف ہونا چاہیے. کعبۃ اللہ آپ کے دل کو کھینچے گا. آجا میری طرف، اے میرے بندے آجا. اینا تذہبون، کہاں جا رہا ہے؟ فلم دیکھنے جا رہا ہے؟ مت جا، میری طرف آ. سود کھا رہا مت کھا، میری طرف آ، میری بات سن لے. اپنی طرف کعبۃ اللہ کھینچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا پاور کعبے کے اندر رکھا ہوا ہے. میگنیٹزم، میگنیٹک پاور ہے اس کے اندر. ایک دم زبردست اذان دینے والوں کو امام صاحب، وہاں کے جو عالم تھے، انہوں نے کھڑا کیا. اسٹوڈیو میں فلم شوٹ ہو رہا ہے. مؤذن صاحب اذان دینے لگے. اس اذان کی آواز کو جب پہلی مرتبہ وہ انگریز پروڈیوسر نے سنا، اس کے دل میں بڑا اثر ہوا. آپ ذرا یوٹیوب میں جاؤ، یوٹیوب، اس میں سرچ کرو نان مسلمس ریاکشنز ٹو اذان. نان مسلمس ریاکٹ ٹو ریسائٹیشن آف دا ہولی قرآن. اس طرح آپ سرچ کیجئے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ویڈیوز ملیں گی کہ وہاں امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی غیر مسلم بھائی ہے یا ایتھیسٹ ہے یا کوئی کمیونسٹ ہے، وہ اس قرآن کو سنتا ہے، روتا جاتا ہے. اتنا مزہ آتا ہے قرآن سن کر، اذان سن کر. تو زبردست آواز میں مؤذن نے اذان سنائی تو وہ جو انگریز فلم انڈسٹری کا پروڈیوسر تھا، اس کے دل میں بڑا اثر ہوا. سینہ پکڑ کر کے بیٹھ گیا. یہ کیا پڑھ کر کے سنا رہے ہیں؟ کوئی میوزک نہیں ہے، کوئی ڈھولا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور دل اس کی طرف کھینچ کر کے چلا جا رہا. خیر، اذان ہو گئی. اس کے بعد آ کر کے اقامت ہوئی. سارے مصلی آ کر کے کھڑے ہوئے اور امام صاحب نے مائک میں قرآن پڑھنا شروع کیا. الحم کا سورہ پڑھا. پیچھے پروڈیوسر بیٹھ کر کے فلم شوٹ کر رہا ہے. کبھی ادھر آ کر کے شوٹ کرتا ہے، کبھی ادھر آ کر کے شوٹ کرتا ہے. دیوانے کی طرح پھرتا جاتا ہے. نماز مکمل ہوتی ہے، وہ پروڈیوسر آ کے امام صاحب کے قدموں میں گرتا ہے. حضرت، آپ نے ابھی جو پڑھا وہ کیا تھا؟
امام صاحب نے کہا یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے جس کو اللہ نے ہمارے پیارے حبیب امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل فرمایا تھا۔ اس کو میں ہی نہیں ساری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے مسلمان بنا لو، یہ قرآن جو آپ نے پڑھا اس کو میں سنتا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، میرا دل بولتا ہے کہ اس سے سچی بات اور کوئی نہیں، مجھے مسلمان بنا دو۔ مسلمان ہو گیا ہو اور بورڈ لگا دیا، آج کے بعد یہاں کوئی فلم انڈسٹری نہیں ہے، پوری فلم انڈسٹری کو بیچ دیا اور اپنے گھر والوں کو بھی مسلمان بنا دیا، نماز وغیرہ علماء کے ساتھ وہاں کے سیکھنے لگا۔ دوست اس کے پاس آئے، رشتہ دار آئے، کچھ لوگوں نے فون کر کے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تو نے اسلام کو قبول کیا، واٹ از دا ریزن، وجہ بیان کرو مسلمان ہونے کی وجہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں پہلے چپل بنایا کرتا تھا، چپل کی میری فیکٹری تھی، بڑا پیسہ میرے پاس، بعد میں نے اپنا کاروبار اور بڑھایا، سائیکل اور موٹر سائیکل کی کمپنی بنائی، اور پیسہ آیا تو میں نے فلم انڈسٹری بنائی اور پیسہ آیا، لیکن جب مسلمانوں کی اس نماز کا میں شوٹ کر رہا تھا، فلم بنا رہا تھا، اس وقت دل میں مجھے جو سکون آیا، ایسا سکون میرے پاس لاکھوں کروڑ روپیہ ہونے کے باوجود آج تک کبھی نہیں ملا۔ میں بڑا کمپنی کا مالک، میرے گھر میں اے سی، زبردست ایٹماسفیئر میں، ایکڑز میں میرا گھر بنا ہوا ہے، عیش و آرام کا سارا سامان موجود، ایک کیا 10 عورتیں میرے پاس، کھانے پینے میں ہر طرح کی چیزوں میں میرے پاس کیا ہے، ایک دم ایکسٹرا آرڈنری چیزیں موجود ہیں، لیکن دل میں کبھی مجھے سکون نہیں آتا تھا، ہمیشہ میں ٹینشن میں رہتا تھا کہ اتنا پیسہ ہے کون لے جائے گا، کبھی مجھے کوئی مار نہ ڈالے، کبھی کوئی چور نہ آ جائے۔ لیکن جس وقت میں یہ نماز کی شوٹنگ کر رہا تھا اور امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا، اس وقت مجھے دل میں ایسا سکون آیا، میری پوری 50-60 سال کی زندگی میں کبھی ایسا سکون نہیں آیا۔ تو میرے دل نے کہا اس کتاب سے بہتر دنیا میں کوئی کتاب اور نہیں ہو سکتی، اور اس کتاب کو ماننے والوں سے سچا کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور یہ کتاب جس مذہب سے تعلق رکھتی ہے وہی مذہب برحق ہے، چنانچہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ سارے واقعات آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ خود میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ گھر میں قرآن رکھا رہتا ہے، سال کا سال گزر جاتا ہے لیکن قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں۔ لاکھوں روپیہ بلکہ آج کل تو کروڑوں روپیہ بھی خرچ ہو رہے ہیں بچوں کو کالج میں، یونیورسٹیز میں پڑھانے میں، لگتے ہیں نہیں لگتے، MBBS ڈاکٹر کرنا ہے یا اور کوئی پڑھائی ہے، کروڑوں روپیہ لگ جاتے ہیں۔ 10 روپے کی نورانی قاعدہ معمولی سی کتاب دے کر اپنے بچے کو مسجد میں نہیں بھیجتے قرآن سیکھنے کے لیے، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے انگریزی پڑھایا جاتا ہے، دنیا کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، اللہ کا کلام پڑھانے کے لیے 10 روپیہ نہیں خرچ کرتے، نہیں پڑھاتے۔ پوچھو ان سے کیوں نہیں پڑھائے؟ پڑھ لیتا لے حضرت، کہاں بچہ اسکول میں بالکل بزی ہے، صبح میں جاتا ہے 7 بجے تو رات میں 7 بجے آتا ہے، اس کے بعد ہوم ورک ہے، یہ ہے وہ ہے،
چلو بھائی اتوار کے دن بھیج دو. نہیں حضرت وار ہم پورا پڑھ کو تھک گیا ہے, نہیں آ سکتا. بالکل ٹائم نہیں. کیوں نہیں ہے ٹائم؟ آپ ٹائم نکالو گے تو ٹائم ملے گا. گیم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے اور دوسرے کاموں کے لیے اسٹوڈنٹس کے پاس, بچوں کے پاس ٹائم ہے. قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کل قیامت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو کھڑا کر دیا گیا, اگر نہیں, اف نہیں, کمپلسری آپ کو کھڑا کیا جائے گا. 19ویں پارے میں ہے, اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار ہیں, وہ جو ہے میری اور آپ کی شکایت کریں گے. اگر ہم نے نہیں کیا تو شکایت. کیا شکایت؟ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے اللہ, یہ میری قوم ہے, یہ میرے امتی ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو لاپرواہی کے ساتھ دیکھا. قرآن سے بالکل بے پرواہ ہو گئے, نیگلیکٹ کیا کرتے تھے. قرآن پڑھنے کو, قرآن کی تعلیم کو, قرآن سننے کو ایک دم نیگلیکٹ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں اگر ہماری شکایت کریں گے, اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیا جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اندازہ لگائیے. ہے کوئی ہمارے پاس جواب؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. شکایت کرنے والے کوئی معمولی آدمی نہیں. قیامت کے دن آفٹر آل ایک بکری نے اگر شکایت کر دی اللہ سے کہ اے اللہ, دنیا میں میری سینگ نہیں تھی, فلاں بکری کے سینگ تھے, اس نے میرے اوپر حملہ کیا, تو اللہ تعالیٰ اس بے سینگ بکری کو بھی انصاف دلوائے گا اور اس کو سینگ عطا کرے گا, اور یہ جا کر کے اس دنیا میں جس بکری نے اس کو بھوگا تھا اس کو جا کر کے یہ بکری بھوگے گی. اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائے گا. آفٹر آل ایک جانور کی شکایت کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے, تو ساری دنیا کے سب سے بڑے بزرگ, تمام پیغمبروں کے سردار, اگر انہوں نے شکایت کر دی تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سنے گا؟ اس لیے یہ رمضان ختم ہو رہا ہے, سچے دل سے ارادہ کیجئے کہ آپ کو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, آپ پڑھیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے, اپنی بیوی کو پڑھائیے, اور آپ خود سے قرآن کریم پڑھنا شروع کریں. مسجد میں امام صاحب کے پاس, مؤذن صاحب کے پاس, یا مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ہے اور مسجد کے امام یا مؤذن آپ کے گھر آ کر آپ کو پڑھا سکتے ہیں. کسی بھی طرح آپ قرآن پڑھنا سیکھو. بعض لوگ بولتے ہیں حضرت ہماری عمر ہو گئی, بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں, حضرت ہماری عمر ہو گئی ہے, اب ہم نہیں پڑھ سکتے. کوشش تو کر سکتے ہیں نا. آپ پڑھ نہیں سکتے, کوشش تو کر سکتے ہیں نا. بھوپال سے ایک آدمی ارادہ کیا, ابھی قصہ آپ نے سنا, 1 روپیہ ان کے پاس, حج کرنے کے ارادے سے نکلے. کیا کہا انہوں نے؟ اے اللہ, میرے پاس 1 روپیہ تھا, بھوپال سے چل کر میں ممبئی آ گیا, اب یہ موٹا اٹھانے بول رہا ہے, یہاں تک میرے ہاتھ سے جو ہو سکتا میں نے کیا ہے, اب یہاں سے آگے کا کام تیرا ہے. اللہ نے طاقت دے دی, موٹا اٹھا دیے, نوکری مل گئی, جہاز میں چڑھ گئے, مکہ پہنچ گئے. آدمی کوشش تو کرے, آدمی کوشش کرے. آپ کو پڑھنا نہیں آتا, کوشش کرو, ایک دن میں 1 حرف سیکھو. ہاں بہت عمر ہو گئی ہے, 70-80 سال ہو گئی ہے, نظر نہیں آتا, کچھ بھی یاد نہیں رہتا, چلو اب نہیں ہو پاتا, قرآن کو کم سے کم ڈیلی نماز کو آتے ہیں, قرآن لے کر کے بیٹھ جاؤ. دوسرے لوگ بھی قرآن لے کر بیٹھتے ہیں, آپ بھی قرآن لے کر کے بیٹھ جاؤ. وہ پڑھ رہے ہیں, آپ کو پڑھنا نہیں آتا, بس دیکھو قرآن کو, یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں بھی کیا کی بولا ہے اللہ, یہ ایک سورہ ہے, ہاں یہ ایک سورہ ہے. یہ اتنا تو کر سکتے ہیں نا.
نہیں کر سکتے. خالی بیٹھے رہنے سے بہتر کیا قرآن کو دیکھو. آپ کا جو وزٹنگ پاور ہے, آنکھوں کی طاقت, روشنائی, یہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے دیکھ کر کے, اس کی آئی سائٹ صحیح ہو جائے گی. کعبۃ اللہ کو دیکھتے بیٹھو, آنکھوں کے اندر روشنی میں اضافہ ہو جائے گا. کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے بیٹھو, آنکھوں کے اندر روشنی میں اضافہ ہو جائے گا. قرآن کو دیکھ کر کے پڑھو, آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دیکھنے میں بھی یہ پاور عطا فرمایا. آپ قرآن کو سنتے ہیں, سن سن کر یہ قرآن ادھر سے آ کر دل پر اثر کرتا ہے, تو آپ صرف قرآن کو دیکھتے بھی رہیں گے, وہ دیکھ کر بھی آپ کے دل کے اندر اثر ہوگا. قرآن کریم معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. جتنا بیان کرو کم ہے, جتنا بیان کرو کم ہے. ارادہ کریں گے آپ, سما سے ارادہ کریں گے؟ نہیں, اب سے سما سے نہیں ارادہ, ابھی سے ارادہ کرنا. اے اللہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, میں ابھی سے ارادہ کرتا ہوں کہ میں قرآن شریف پڑھنا اور اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دوں گا. کریں گے انشاءاللہ. ضرور قرآن شریف پڑھیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے. اور آپ کے گھر میں جو بچی آئے آپ کی بہو بن کر کے, آپ پہلے ان سے معلوم کریں کہ آپ کی بچی نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا ہے. انہوں بولتی چپ کے تو بولا دیں, ہاں پڑھ ڈالی ہے. چپ کے تو بولا دیں, انہوں پڑھ ڈالی ہے. اردو پڑھنا, ہاں پڑھ ڈالی ہے. پہلے ان سے پوچھو, پھر بولو ہم اپنے محلے کی ایک عورت کو لے کر آئیں گے, آپ کی بچی کا قرآن سنیں گے. آپ کی بچی کا ایگزام ہوگا, غسل میں کتنے فرض ہے, وضو میں کتنے فرض ہے, اور نماز پڑھ کر کے دکھاؤ. وہ پاس ہو جائے گی بچی, اس کے بعد ہم رشتہ دیں گے. سمجھ میں آئے گی بات؟ ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ کوئی کرتا ہے ایسا؟ کوئی نہیں کرتا. کیا بھی آئینے جان دے لو, 10 لاکھ دیا لو. نہیں ہماری بچی ذرا قرآن پڑھی نہیں, بہت اچھا رشتہ ہے. بچی ایک دم پری کی نات دکھتی ہے. گھر میں آنے کے بعد سیکھ لیتی لو. گھر میں آنے کے بعد بہو کو ہم قرآن بھی پڑھا لیں گے. نہیں ہماری بچی کو آ کو بوکے دھونے بھی آتا نہیں, پرواہ نہیں, 10 لاکھ دے ڈالو. بوکے دھونے بھی, نماز پڑھنے بھی آتا نہیں ہماری بچی, نہیں چلتا. ہمیں ہمارا بچہ کیا, اسے بھی آتا نہیں. دو جنے بھی سنیاسیان سے خالی نوٹا آ گئے تو بس نماز کی ضرورت نہیں, وضو کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے مرنے کے بعد جواب دینا ہوگا. باپ کو پوچھا جائے گا تو نے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا؟ کیا کالج میں, یونیورسٹی میں قرآن پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا؟ نماز سکھایا تھا یا نہیں سکھایا تھا؟ وضو اور غسل سکھایا تھا یا نہیں سکھایا تھا؟ باپ کو نہیں چھوڑا جائے گا, بھائی کو نہیں چھوڑا جائے گا, بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیٹے کو نہیں چھوڑا جائے گا, ماں کے بارے میں پوچھا جائے گا. شوہر کو نہیں چھوڑا جائے گا, بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ کو نہیں چھوڑا جائے گا, بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا. کسی کو نہیں چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ. سب کا حساب مرنے کے بعد شروع ہو جائے گا. قرآن پڑھا کریں, اپنی بچیوں کو قرآن شریف پڑھایا کریں, بڑا فائدہ ہوگا. ایک عورت ہے, ایک عورت, اس کی شادی ہوئی کافی سال پہلے, تقریباً 2005 میں محمدیہ مسجد میں میں امامت کیا کرتا تھا. کوئی حضرت آئے تھے, انہوں نے بیان کیا تھا. حضرت نے کیا فرمایا کہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا, اور انجانے میں کیا ہو گیا, اس کا جو شوہر تھا بدماش نکلا. ڈیلی باٹل ڈال لگاتا, ڈیلی پی لگاتا, بیوی کو مارتا, پیسے خرچاں کو کچھ بھی نہیں دیتا, یہی کام اس کا. تو وہ عورت, وہ جو لڑکی تھی بیچاری بہت پریشان.
لیکن قرآن سے اس کا بڑا لگاؤ تھا، قرآن پڑھا کرتی تھی۔ وہ قرآن اتنا پڑھنے لگی، پڑھ پڑھ کر کے اس کا جو کھانا ہے اس میں دم کرتی ہے، پانی میں دم کرتی ہے، کپڑوں میں دم کرتی ہے، دوائی میں دم کرتی ہے، ٹیبلٹ کھاتا ہے ٹیبلٹ کے اوپر دم کرتی ہے، سو گیا ہے اس کے جسم کے اوپر دم کرتی ہے، نہانے جا رہا ہے اس کے پانی کے اوپر دم کرتی ہے۔ قرآن پڑھتی جاتی، پانی پہ دم کرتی جاتی۔ چند دن اس نے ایسا کیا، اس کا شوہر آٹومیٹک چینج ہو گیا، اس کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، باپ نے آ کر کے نہیں ڈانٹا، سالے صاحب نے آ کر کے نہیں ڈانٹا، پولیس کمپلینٹ کچھ بھی نہیں۔ وہ لڑکی قرآن سے محبت کرا کرتی تھی، قرآن اس نے پڑھا ہوا تھا۔ اب میں اکیلی ہوں، دعا مانگتی، اے اللہ میں اپنے گھر چھوڑ کر کے آئی، ماں کو چھوڑ کر کے آئی، باپ کو چھوڑ کر کے آئی، سہیلیوں کو چھوڑ کر کے آئی، اب میرا یہاں کوئی نہیں ہے، میرا دوست تیرا یہ قرآن ہے، میں اس کو پڑھتی ہوں اپنے شوہر کی تربیت کے لیے، وہ صحیح ہو جائے اس نیت سے پڑھ کر کے دم کرتی ہوں۔ روزانہ وہ رو رو کر کے دعا مانگتی، پڑھ کر کے دم کرتی۔ چند ہی دنوں میں اس کا شوہر بدل گیا بالکل۔ قرآن کریم کے اندر ایسی تاثیر ہے، ایسی طاقت ہے۔ اس لیے آپ لوگ کیا کریں، اپنی بچیوں کو کچھ پڑھاؤ نہیں پڑھاؤ، لیکن کیا پڑھاؤ، قرآن ضرور پڑھاؤ۔ قرآن کی سورتیں بچیوں کو زبانی یاد کراؤ، سورہ یاسین قرآن کا دل، بچیوں کو زبانی یاد کراؤ۔ سورہ ملک، حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے ہر مسلمان کے سینے میں سورہ ملک ہو۔ جو مسلمان روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر کے سوئے گا، اس کو اللہ تعالی قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ تو سورہ ملک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان روزانہ رات میں سوتے وقت اس کو پڑھے گا، قبر میں عذاب سے اس کو بچا لیا جائے گا۔ کیسی صورت ہے، اپنی بچیوں کو سورہ ملک یاد کرائیں۔ ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، بہت سارا پیسہ لے لیا، عثمان غنی لے جا کر کے دینے لگے اس صحابی کو، اور کہا آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ چلے جائیں گے تو یہ پیسہ آپ کے بچوں کو کام آئے گا، میں آپ کو ہدیہ دینے کے لیے لایا ہوں۔ تو وہ صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے عثمان مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچوں کو بھی ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں ضرورت نہیں، آپ تو غریب آدمی ہو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا، زندگی میں اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اس کے گھر میں کبھی غریبی نہیں آ سکتی۔ جس گھر میں سورہ واقعہ روزانہ شام میں پڑھا جائے، میں نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو سورہ واقعہ زبانی یاد کرا دیا ہے، بائی ہارٹ۔ میری بچیاں روزانہ شام کے وقت میں یہ سورت پڑھتی ہیں، مجھے امید ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی اب جس طرح ان کو روزی مل رہی ہے، میرے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام کرے گا۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ سورہ واقعہ روزانہ شام میں گھر میں آپ پڑھیں گے، 5 منٹ لگتا پڑھنے میں، 5 منٹ سورہ واقعہ، زیادہ نہیں۔ آپ کے گھر میں پڑھیں گے آپ تو کیا ہوگی، گھر میں برکت آئے گی، آپ کو کبھی غربت نہیں آئے گی، فاقہ نہیں آئے گا، مال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ صبح میں فجر کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد سورہ یاسین، ظہر میں سورہ فتح 26ویں پارے میں، عصر کے بعد سورہ نبا 30ویں پارے میں ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد الف لام میم سجدہ، سورہ ملک۔ یہ معمول بنا لینا چاہیے، ڈیلی روٹین بنا لینا چاہیے، پڑھتے رہنا۔ اس کے علاوہ ڈیلی
قرآن کریم ایک طرف سے لاسٹ تک روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا چاہیے. آپ پڑھنا سٹارٹ کیجئے, روزانہ آپ پڑھنا سٹارٹ کیجئے, اور خاص کر کے گھر میں پڑھیے, زور سے پڑھیے. جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جائے گا اس گھر میں جادو کا اثر نہیں رہے گا, جادو کا اثر نہیں ہوتا, شیطان کا اثر نہیں ہوتا, سب بھاگ جائیں گے. سائرن, اگر سائرن کی گاڑی آئی تو چوراں سو بھی وہاں رہتی کیا, سب بھاگ جاتی. تو اللہ کا کلام اگر آپ کے گھر میں پڑھا جا رہا ہے تو کیا ہوگا, شیطان بھاگ جائے گا, جادو کا اثر چلا جائے گا, بلائیں سب ختم ہو جائیں گی, بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. لوگ کیا کرتے ہیں, موبائل میں سورہ یاسین لگا ڈال کو سپیکر میں رکھو چھوڑا دی. موبائل میں پڑھنے سے نہیں ہوگا, اس کو آپ سنو ثواب ملتا, آپ پڑھو گے تبھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا بھی فائدہ ہے. آپ کے گھر میں آپ موبائل میں یا ٹیپ ریکارڈر میں یا سی ڈی پلیئر میں, کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں قرآن رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا بھی فائدہ ہے, لیکن اصل فائدہ کب ہے, جب آپ خود پڑھو, زور زور سے پڑھو مردوانے, عورتاں تھوڑا آہستہ آہستہ آواز سے گھر کے اندر پڑھیں, بڑی برکت آئے گی. مسجد میں بھی پڑھیں, گھر میں بھی پڑھیں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, خالی ہے زبان, قرآن پڑھو. جو سورت آپ کو یاد ہے, علم کا سورہ ہے, قل اعوذ برب الفلق ہے, قل اعوذ برب الناس ہے, یہ پڑھتے جائیں, بڑا فائدہ ہوگا. 40 دن آپ کنٹینیو سے عمل کر کے دیکھیں, گھر کے اندر 40 دن آپ قرآن شریف کنٹینیو سے پڑھ کر کے دیکھیں, آپ کے گھر کی حالت بدل جائے گی. آپ کے گھر کے اندر زندگی میں انقلاب آ جائے گا, تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. پڑھنا لیکن پابندی سے روزانہ, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. مولوی صاحبہ جلدی مرتے ہیں, مولوی صاحبہ, امام صاحبہ, حافظ صاحبہ جلدی نہیں مرتے. اس میں ایک لاجک ہے, ایک ریزن ہے. وہ کیا بولن دے, قرآن پڑھنا بولے تو سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ الحمد سے لے کر نستعین تک میں نے قرآن پڑھا. کیسے پڑھا؟ بیچ میں سانس نہیں لیا. بیچ میں کیا نہیں لیا؟ سانس نہیں لیا. تو یہ جو ہمارا ہارٹ ہے وہ کیا ہوتا؟ سکڑتا. نستعین کے بعد اگلی آیت پڑھنے کے لیے سانس لینا ہے تو کیا کرتے؟ وہ پھر پیچھے جاتا, پمپ کرتا. تو ہارٹ جو ہے اس طرح پمپنگ کرتا رہتا ہے. جو آدمی جتنا قرآن پڑھے گا اتنا زیادہ یہ ہارٹ پمپنگ کرے گا. اس سے کیا ہوگا؟ اس کی زندگی بڑھے گی. اب تمہیں بول دیں نہیں حضرت نہیں بڑھتی زندگی, اللہ تم نہ کتنا لکھا ہوتے میں تمہیں مر جاتے سو. بولتی نہیں بولتی؟ صحیح بات ہے, وہ تو بالکل صحیح ہے. اللہ نے ہماری مقدر میں کتنا لکھا ہے اتنے ہی سال ہم زندہ رہیں گے, بعد میں مر جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ حافظ قرآن ہے یا عام مسلمان ہے, قرآن پڑھے گا تو ہارٹ کی پمپنگ, بریتھ خوب چلتی ہے, بند ہوتی ہے, چلتی ہے, بند ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہم اس کی عمر 60 کے بجائے 70 کر دیں گے. اسی میں یہ بھی لکھا رہتا ہے دعا سے تقدیر بدلتی. بولتی نہیں بولتی؟ سنے نے کبھی بیانہ میں مولوی صاحب بولے نے دعا سے تقدیر بھی بدلتی. تو وہ کیسے بدلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا رہتا ہے, مین جو تقدیر ہے اس میں لکھا رہتا ہے اگر یہ بندہ دعا کرے گا تو میں اس کی تقدیر جو ایسی جا رہی تھی اس کو ایسی کر دوں گا. اس میں یہ بھی لکھا رہتا ہے کہ دعا کرے گا تو ایسا ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ قرآن پڑھنا شروع کرو. کیا بھائی بلک دینا زندہ نہیں رہنا؟ کون کون جلدی جانا بول لیتے ہیں؟ عمر میں اضافہ ہو جائے گا, بیماریاں ختم ہو جائیں گی. قرآن پڑھنا شروع کیجئے. آپ ڈیلی پڑھنا قرآن, تھوڑا تھوڑا پڑھو.
حضرت وہ یاسین سورہ پڑھے تک 1 گھنٹہ ہوتا، آج گھنٹہ ہوتا. پہلی بار جب آپ پڑھو گے وہ آپ کو پڑھا نہیں جائے گا، تکلیف ہوگی، 1 گھنٹہ لگے گا. لیکن پڑھتے 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 عادت بن جائے گی تو ایک وقت ایسا آئے گا 10 منٹ میں آپ سورہ یاسین پڑھ لیں گے. زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ برکت کو ڈال دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد مصلی میں کھڑے ہوتے، فجر کی اذان سے پہلے پورا قرآن پڑھ دیتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوتے، فجر کی اذان ہونے سے پہلے پورا قرآن پڑھ دیتے تھے. کھوسے کی تمہیں پرانے زمانے کے قصے بولتے ہیں، 1200 سال پہلے کے، ابھی لائیو زندہ ہیں. وانیم باڑی کے حضرت مولانا مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم ہماری اس مسجد میں بھی 1 سال پہلے بیان کرنے آئے تھے. حضرت انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں تراویح سنائی ہے. ساؤتھ افریقہ اپنے پیر صاحب کے ساتھ، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگرد ہیں، ان کے ساتھ وہاں گئے ہوئے تھے. تو حضرت نے کیا کیا، ایک مرتبہ ارادہ کیا 21 رات میں پورا قرآن پڑھنا. تو حضرت مفتی سبیل صاحب نے کیا کیا، ایک دن رات میں عشاء کے بعد 2 آدمی کو لے کر کے کھڑے ہو گئے، پوری رات قرآن پڑھا. ایک ہی رات میں تہجد کی نماز سے پہلے ہی پورا، یہ صبح کی نماز سے پہلے ہی پورا قرآن ختم کر دیا، اور سحری کے لیے 10-15 منٹ ٹائم بھی مل گیا. اللہ تعالیٰ زبان کے اندر ایسی طاقت دے دیتا ہے. پڑھتے جانا. آپ ڈیلی کتاب پڑھو، نیوز پیپر آپ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، آپ فرسٹ دن پڑھو گے 1 گھنٹے میں اتنا پڑھو گے، سیکنڈ دن 50 منٹ میں، تھرڈ دن 40 منٹ میں. اس طرح آپ پڑھتے جائیں گے آپ کا جو میموری پاور ہے، ریڈنگ پاور، اس میں اضافہ ہو جائے گا. جو پیراگراف 1 گھنٹے میں آپ پڑھا کرتے تھے، تجربے کے بعد، ایکسپیرینس کے بعد، پریکٹس کے بعد 5 منٹ میں آپ وہ پیراگراف پڑھ لیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تو دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا کی پیپر، دنیا کی نیوز، اس کے بارے میں بول رہا ہوں. یہ تو اللہ کا کلام ہے. اس کو آپ پڑھتے جائیں گے، ایسی برکت اللہ تعالیٰ اس میں ڈالے گا، چند منٹوں میں آپ ایک پارہ پڑھنے لگ جائیں گے. عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی رات کیا ہے؟ شب قدر نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں آج کی رات کیا شب قدر. شب قدر 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، اور آج 27ویں رات. اس کے بعد پرسوں 29ویں رات. ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات شب قدر ہو سکتی ہے. اس لیے 5 راتوں میں عبادت کرنا ہے. تو آج کی رات بھی کیا طاق رات ہے؟ کیا معلوم آج کی رات شب قدر ہو، ممکن ہے ہو. بہرحال ہمیں عبادت کرنا. کیا عبادت کرنا؟ کوئی بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. تہجد پڑھ لیں آپ 8 رکعت یا 10 رکعت یا 12 رکعت یا 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت، جتنا ہو سکے پڑھیں. اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، صلاۃ الحاجت کی نماز ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہے، ذکر ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، تسبیح ہے. کچھ بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، کوئی اس میں کیا پابندی نہیں ہے. قضاء عمری ہے، آپ کی نمازیں کچھ قضا ہو گئیں یا رمضان میں کچھ نمازیں چھوٹ گئیں، ان کو آپ پڑھیں. کوئی اس میں فکس نہیں ہے. البتہ ایک دعا ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے، میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگ لے، اللہم، ایک بار بولو. شیطان بھی بھاگ جان دے، نیند بھی بھاگ جان دے. شیطان تو نہیں ہے، شیطانی اثرات ہیں. 1 سال پورا شیطان کا نے ہمیں ٹریننگ لیے ہی سنا، اس کے اثرات رہتے ہیں. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی.
اپنے لیے دعا مانگنا ہے تو سب کے واسطے کا تو انا، وہ سنگولر پلورل کا عربک میں فرق ہوتا ہے. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اس کو پڑھو. اللہم، اے اللہ، انکا، بلا شبہ تو، عفوٌ، بہت معاف کرنے والا ہے. کیسا معاف کرنے والا؟ کریم. صرف خاص لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں، کریم ہے، جس کو چاہے معاف کرنے والا ہے. کوئی بھی آ جاؤ، 100 سال کا گنہگار کیوں نہ ہو، آ جاؤ. سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہو، بالکل صدق دل سے معافی مانگنا چاہتے ہو، آ جاؤ، میں معاف کرنے والا کریم ہوں. بہت بڑے بڑے گنہگار ہیں، سب آ جاؤ، لائن میں لگ جاؤ، میں معاف کرنے والا ہوں، معافی مانگنے والا مجھے چاہیے بس. کریم، اور ایسا کریم اور ایسا معاف کرنے والا تحب العفو، کہ وہ معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، ناراضگی سے معاف نہیں کرتا. جیسے ہم سے کوئی ناراض ہو گیا، ہم اس سے معافی مانگنے گئے، کیا کی غلطی ہو گئی بھائی معاف کرو. اگر اس کو معاف کرنا نہیں ہوتا، انہیں کیا بولتا؟ معاف نہیں کرتا. بہت زیادہ ہم نے اس کو فورس کیا، پیچھے پڑ گئے، معاف کرو معاف کرو، تو بیزارگی سے بولتا ہے ہاں جا معاف کر ڈالا ہوں. بولتا ہے نہیں بولتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. 100 سال کا گنہگار ہے، زندگی بھر گناہوں میں اپنے آپ کو لگا دیا، سچے دل سے اللہ کے سامنے ایک مرتبہ معافی مانگ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے اے میرے بندے، میں صرف تجھے معاف نہیں کرتا بلکہ معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہوں. دل سے میں معاف کرتا ہوں. جا، اوپر سے معاف نہیں کرتا، دل سے معاف کرتا ہوں. تحبو. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا؟ سچے دل سے معافی مانگ لینا. اور ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اب تک زندگی میں جتنے گناہ ہوئے، اے اللہ مجھے معاف فرما، اور آئندہ میں ایسا گناہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ کرتا ہوں. ایک دم عزم مصمم، پکا ارادہ، سیریسلی ارادہ ہونا چاہیے، تب جا کر ہماری توبہ قبول ہو جائے گی. اس لیے سبھی حضرات آج کی رات میں یہ دعا ضرور پڑھیں. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ایک تسبیح پڑھ لیں، کونے میں بیٹھ جائیں، ایک رومال ڈال لیں اوپر سے، چہرہ بھی آپ کا ڈھکا ہوا ہو، آنکھ بند ہے، اللہ کی طرف توجہ، دل کی طرف سر جھکا ہوا ہے. اپنے گناہوں کو یاد کریں، میں نے کس کو ستایا ہے، کس کو مارا ہے، کس کا مال چھینا ہے، کیا کیا میرے ہاتھ پیر سے گناہ ہوئے ہیں. بالکل توجہ کے ساتھ اور یہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. 100 بار ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر. اس طرح آپ کریں، ایسا ذکر کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا. اس طرح اللہ سے معافی مانگتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا. شرط کیا؟ کونے میں بیٹھنا، 4 آدمی کپا ملنے کو اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو. ایسا نہیں چلتا. ایسا نہ ذکر ہوتا، نہ دعا ہوتی، نہ توبہ ہوتی. کونے میں بیٹھ جانا. ذرا نے کیا کرتی، کونے میں بیٹھ، پھر ٹوال اٹھا کو برخا اٹھا کے دیکھتے ہیں انہیں ہے کہ چل گیا کہ کون کاندو مر جان دے. لو امام صاحب کاندو مر جان دے، میرا اللہ کا معاملہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ انہیں آیا نہیں، انہیں نماز پڑھا نہیں، کس سے کیا لینا دینا؟ مرنے کے بعد آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، بازو والے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہاں آپ کے بارے میں صرف اتنا پوچھا جائے گا، تو ان کا امام تھا، کیا سکھایا؟ خالی نوٹا لیتا تھا، کیا سکھایا؟ اور آپ سے یہ پوچھا جائے گا، خالی بیٹھ کو بیان سنتا تھا، کیا عمل کیا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہرحال تو ہمیں سچے دل سے توبہ کرنا ہے. کونے میں بیٹھ جائیں، اکیلے بیٹھ جائیں، رومال ڈال لیں، بالکل نظر نہ آ رہا ہو ادھر ادھر، یا گھر میں بیٹھ جاؤ. سب سے بیسٹ ہے گھر میں بیٹھ جاؤ. لائٹ بند کرو،
ایک کونے میں آپ بیٹھو, ایک کونے میں امی بیٹھی ہے, ایک کونے میں بیوی ہے, ادھر بہن ہے, ادھر بچہ ہے, سب ایک ایک کونے میں بیٹھ جاؤ, سر جھکا لو, یہی دعا پڑھ لو, اللہم انکا عفو کریم. کتنا مزہ آئے گا, نورانیت سے آپ کا گھر بھر جائے گا. اگر آج کی رات شب قدر ہوئی, حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ سے مصافحہ کریں گے. گلی میں کون تو لیڈر آگا تو سب بھی لائن میں لگ لیتی, اسے ایک بار ہاتھ سے شیک ہینڈ دینا گھر کو, کیا کہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملے تو جنت کی سرٹیفکیٹ مل جاتی, کیا بھی نہیں, گھر کا پٹا بھی نہیں ملتا, فری میں آتا سو پٹا بھی پھرا کو دیتی, ووٹ ڈالتا کیا, کہتے ووٹاں تیرے گھر سے ہے, اتنا سوپ بول کو پھر پٹا دیتی. تو آفٹر آل ایک دنیا کا لیڈر, اس سے ہاتھ ملانا کا تو مر جاتی. جبرائیل علیہ السلام ساری دنیا کے بڑے بڑے فرشتوں کے سردار, دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو ایک قول کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بڑا مقام ہے, کیونکہ وہ تمام پیغمبروں کے پاس گئے, تمام پیغمبروں کے پاس اللہ کا کلام لے کر کے گئے, اللہ کی کتاب لے کر کے گئے. بڑا مقام ہے, بڑا درجہ ہے ان کا جبرائیل علیہ السلام کا. وہ آ کر کے آپ سے مصافحہ کریں گے اگر آج کی رات شب قدر ہوئی تو. اس لیے اس رات میں جتنا ہو سکے عبادت کریں اور توبہ اور استغفار کریں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیں. ہمارے نوجوان کیا کرتی, گھر کو گئے تو انہوں امی جھاڑو اٹھا لیتی, کہا رہے مسجد کو گئے سکا, نماز پڑھیں سکا, ادھر آ کو مرا ہے. انہیں کیا کرتا, گاڑی لے لیتا, پورے مدن پلی راؤنڈ پھراتا سو. اور بلیٹ ہے اس والے تو ان کو دیکھ سکتے ہیں, آسمان کو چلاتے ہیں بلیٹ, پوری آواز, پورے محلے والے جاگ جانا, معلوم ہونا میرے پاس ڈھپ ڈھپ کی گاڑی ہے, گھر کو سب کو ڈسٹرب کرنے والی گاڑی. ایسے کام نہیں کرنا. مسلمان دوسروں کو پریشان کرنے والا نہیں ہوتا, مسلمان تو سب کو چین سکون دینے والا ہوتا ہے. اس لیے عبادت کرنا ہے کرو, یا چپ چاپ سو جاؤ, یا گھر جا کر کے سو جاؤ. ان کی باتوں میں لگنا, گاڑیاں چلانا, یہ سب بیکار ہے. خیر, اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کیا ہوا, قرآن کریم مکمل ہوا. قرآن کریم جب مکمل ہو, اللہ تعالیٰ ایک گفٹ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیتا, ایک گفٹ دیتا. وہ کیا ہے, اے میرے بندے جو دعا مانگ میں تیری دعا کو قبول کرنے والا. سچے دل سے مانگنا, سچی تڑپ سے طلب سے مانگنا, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. انشاءاللہ ابھی ہم دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ پاک ہماری دعا کو ضرور سنے گا, قبول فرمائے گا. خالی کیا ختم ہوا بھائی, قرآن ختم ہوا, تراویح ختم ہوئی نہیں. کان تو سماسی سلام پھر دال چلیں گے. قرآن ختم ہو گیا ہے, لو اب سماسی تراویح نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. مغرب کے بعد 4 پلیٹ بریانی کھا لے کو شاپنگا میں لگ گئے, کپڑے خریدنے میں. تراویح نہیں ہوا, قرآن ختم ہو گیا. قرآن ختم ہوا بھائی. تراویح کی نماز تو چاند نظر آنے تک ہے. 20 رکعت تراویح کی نماز ڈیلی ہے, چاند نظر آنے تک, وہ تو پڑھنا ہے. اس لیے بقیہ جو 3-4 دن کی تراویح کی نماز ہے اس کو نہ چھوڑیں, ضرور پڑھیں. ہاں, دوسری مسجد میں بھی آپ جا سکتے ہیں. پورا قرآن سننے کے لیے آپ ایک ہی مسجد میں آیا کرتے تھے, اب قرآن ختم ہوا تو آپ دوسری مسجد میں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگر چھوٹ جائے گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور عورتیں بھی قرآن شریف یہ تراویح کی نماز 20 رکعت چاند نظر آنے تک پڑھا کریں گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.